دین جو ہے، اسلام جو ہے، مذہب جو ہے، اس کی اشاعت اور تبلیغ صرف تقریروں اور بیانات سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ آدمی کے کردار سے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسے لوگ آئیں گے جو کھاتے میں پہلے پڑ رہے ہیں 35,000 روپے؟ بولا کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا قوالی والی۔ یہ اگر کردار اچھا ہوتا تو پبلک مان گئی تھی کہ ہم جلسہ کر لیں گے، نہیں کریں گے، لیکن جب کردار دیکھا۔ ایک امام صاحب کے بارے میں سنا میں نے، یہ سچی واقعہ لطیفہ نہیں، کہ جمعے کی نماز میں مسجد میں ٹفن کھول کے دکھا رہے تھے لوگوں کو کہ دیکھو میرے لیے دال بھیجیے، گوشت نہیں بھیجا، دال گوشت میں الجھ کے رہ گئے، اور شعر پڑھے جا رہے ہیں کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اور کہہ رہے ہیں آپ مجھے دال بھیجیے۔ جب کپڑے میں سب تیرا دماغ کپڑوں میں لگ گیا، سب تیرا دماغ کھانے پینے میں لگ گیا، سب تیرا کھوپڑا رنگوں میں، میچنگ میں، ڈیزائنوں میں لگ گیا، کون سی ٹوپی اوڑھنا ہے، کون سا رنگ اچھا ہے، کون سا رومال چل رہا ہے اس ٹائم، کون سا یہ سب چیز، اسی میں تیرا کھوپڑا لگ گیا، تو تیرا کھوپڑے میں علم کہاں سے آئے گا، اللہ کی یاد کہاں سے آئے گی؟ صبح کو 9 بجے سو کو اٹھ رہا، کہہ رہا آئی لو محمد، ننگے سر پھر رہا، سر پر ٹوپی تک نہیں اوڑھ سکتا، جینس کی پینٹ پہنے ہوئے، بنانے پہنے ہوئے، لڑکی والوں سے جہیز مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 500 کو براتیں لے کے جا رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے لب محمد۔ قیامت کی نشانیوں میں فرماتے ہیں قلیل علماؤہم و کثیر خطباؤہم، قیامت کے قریب علماء کم ہوں گے اور خطیب مقدر زیادہ ہوں گے۔ ایک بار مہاراج شریف عرس میں کسی نے کہا کہ کوئی بات کہہ دیئے، عرس چل رہے تھے، حالات پہنچے ہوئے تھے، فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بات نہیں کہہ سکا آج تک، تو اوروں کیا بات کہوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ جمعے کی دوسری اذان جو اندر دی جاتی تھی اس کے اوپر بہت کام کیا کہ باہر دینا سنت ہے، باہر پڑھی جا، اور اذانوں کی طرح اس پہ بہت جھاڑ ہوئے، کتابیں لکھی گئیں، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہو ہرگز ایسا نہ کرے، مفہوم یہی اس کا اندر ہو رہی اندر ہی ہونے دے۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف کو نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرات، آج یہ جو مجلس ہے یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے، بلکہ جلسے کے پیچھے اس کے پس پردہ ایک تحریک ہے تعلیم اور تربیت کی۔ تو میں بھی یہاں صرف کوئی مقرر بن کے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ حضرت مولانا ناظم صاحب، ناظم مصباحی صاحب اور ان کے رفقائے کار جو یہ دین کی ترویج و اشاعت کا ایک نمایاں کام کر رہے ہیں، انوکھا کام، تو میں اس کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ انہوں نے ایک بہت اچھی پہل یہ کی ہے کہ مدرسے کا نام ایک ایسی شخصیت کے نام پر رکھا ہے کہ جو مسلمانوں میں صرف خواص تک نہیں بلکہ عوام بھی امام غزالی کے نام کو جانتے ہیں۔ ایسی شخصیتوں کو اجاگر کرنا، پتہ نہیں لوگوں کا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا۔ ان کے نام پر تو بہت سے مدارس ہونا چاہیے تھے، لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی، انہوں نے توجہ دلائی ہے۔ ایک ایسی شخصیت کہ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر 1900 سال کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی دینی تعلیم سے وابستہ لوگ ہوئے ہیں، علماء، مشائخ،
اہل تصوف و طریقت، ان میں ایسا شاید ہی کوئی ہوا ہوگا کہ جس نے امام غزالی کی کتابیں نہ پڑھی ہوں۔ اور ان کے احیاء علوم جو ہے، کیمیائے سعادت، احیاء علوم، منہاج العابدین وغیرہ کتابیں دنیا کی بہت سی زبانوں میں ان کے ترجمے ہوئے، اور میرے خیال میں کوئی بھی اسلامی لائبریری پوری دنیا میں کسی بھی مکتبہ فکر کی ایسی نہ ہوگی جس کے اندر احیاء علوم نہ رکھی ہوئی ہو۔ ایسی ایک کتاب کے جس کو پڑھ کر کے لاکھوں لوگ ولی بن گئے، ولی گر، سمجھا؟ تو یہ ایک اچھی پہل ہے، میں اس کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور لوگوں کو اس طرف دعوت دیتا ہوں کہ اپنی تنظیموں، تحریکوں، اداروں وغیرہ کے نام امام غزالی کے نام پر رکھے جائیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ساری کتابوں میں جب کسی بھی عنوان پر دلائل دینے پہ آتے ہیں تو ان میں امام غزالی کا بھی ذکر ضرور لاتے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے بھی ضرور دیتے ہیں، بڑی پیار سے نام لیتے ہیں، امام محمد بن محمد غزالی اعلیٰ حضرت، سمجھا؟ بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے، ویسے تو وہ سارے ہی اپنے سے پیشرو علماء کا احترام کرتے تھے، لیکن خاص طور سے دو شخصیتوں کو انہوں نے اپنا آئیڈیل بنایا، ایک امام غزالی اور ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اصل میں بات کیا ہے کہ یہ دین جو ہے، اسلام جو ہے، مذہب جو ہے، اس کی اشاعت اور تبلیغ صرف تقریروں اور بیانات سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ آدمی کے کردار سے ہوتی ہے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف تقریریں کرنے کا نام نہیں ہے، خطابات اور بیانات کرنے کا نام نہیں ہے۔ تصوف یہ ہے کہ ایک چراغ سے بہت سے چراغ روشن ہوتے چلے جائیں، ایسا کردار ہو، ایسا کریکٹر، ایسی سیرت، ایسا چال چلن، ایسا عمل، ایسی فکر آخرت کہ جس کو دیکھ کر کے آدمی دیوانہ ہوتا چلا جائے اور چراغ روشن ہوتے چلے جائیں۔ دین ایسی پھیلا ہے۔ بلکہ ایک بات کی طرف دھیان دلاؤں میں آپ کو کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی عمر مبارک کے پہلے 40 سال میں کوئی تبلیغ نہیں کی تھی، کوئی تقریر نہیں کی تھی، کسی کو بتایا بھی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 40 سال تک خاموش رہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خاموشی بیکار تھی؟ معاذ اللہ۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ 40 سال کیوں خاموش رہے، پہلے سے تبلیغ کرتے تو بہت کام ہو جاتا، سمجھا؟ مگر کیا کیا؟ 40 سال میں آپ نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ اپنے برتاؤ، اپنے معاملات، اپنی ایمانداری، اپنی سچائی، اپنا ایثار، اپنا اخلاص، اپنی تہذیب، اپنی صداقت، اپنی امانت داری، سمجھا؟ اپنے سے زیادہ اوروں کا خیال رکھنا، صبر و تحمل، برداشت، سمجھا؟ ان سب چیزوں کے ذریعے سے آپ نے مکے والوں سے یہ کہلوا لیا تھا، پورے مکے میں گھر گھر یہ آواز تھی، پورے مکے میں عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، گھر والوں، باہر والوں میں سب میں یہ بات مشہور تھی کہ مکے میں سب سے بڑھیا آدمی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریر نہیں کی ہے کوئی،
تبلیغ نہیں کی، بتایا بھی نہیں کہ اللہ کا رسول ہوں میں، اللہ کے تعلق سے اپنے آپ کو بعد میں منوایا ہے کہ رسول اللہ ہوں میں، انی رسول اللہ کا اعلان بعد میں ہوا ہے، محمد رسول اللہ کا اعلان کوہ صفا سے بعد میں ہوا ہے، پہلے اللہ کی توفیق سے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کریکٹر کے ذریعے سے کہلوا لیا ہے کہ پورے مکے میں سب سے اچھا انسان محمد ہے، مکے میں کوئی ایماندار ہے تو محمد ہیں، مکے میں کوئی ایثار والا ہے تو محمد ہیں، اپنا زیادہ اوروں کی فکر رکھتا ہے تو محمد ہیں، اخلاص والا ہے تو محمد ہیں، غریبوں کے کام میں آتا ہے تو محمد ہیں۔ مکی گلیوں میں نوجوان لوگ دائیں بائیں جھانکتے چلتے تھے، اگر نیچے کو نگاہیں کر کے کوئی نکل جاتا ہے تو محمد، پہلے یہ کیا سمجھا۔ اور آج کل ہمارے یہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ ایک دم تقریر، ایک دم تبلیغ، جلسہ مل جائے، شاعر بن جائے، مقدر بن جائے، جلدی تقریریں میں بھی کرتا ہوں، میں مخالف نہیں ہوں تقریروں کا، سمجھا۔ کردار سے اثر پڑتا ہے بہت زیادہ۔ علماء کرام تشریف فرمائے یہاں پر، آپ بھی سب علماء ہی ہیں تقریباً، میں سمجھتا ہوں آج طلبہ ہیں کل علماء ہوں گے۔ میں اپنے اس دور کی کردار کی دو ایک باتیں آپ کو بتاؤں، میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا۔ ایک جگہ ایک عرس میں قوالیاں ہوتی تھیں، کئی دن قوالی چٹکتی تھی، وہاں کی مسجد کے امام صاحب جو تھے انہوں نے، ان کا اچھا اثر تھا، لوگ مانتے تھے ان کی بات، انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ تم بجائے قوالی کے جلسہ کرایا کرو، لوگ مان گئے ان کی بات، ٹھیک ہے آپ جلسہ کرا لیجیے۔ امام صاحب جو تھے مقبول تھے لوگوں میں، لوگ راضی ہو گئے۔ ایک مقدر صاحب کو دعوت دی، انہوں نے 25,000 روپے طے کیے، اور تقریر کے بعد جب ان کو 25,000 روپے کا پیکٹ پکڑا دیا گیا، امام صاحب سے کہنے لگے کہ اور بڑھوا دو، وہ تو میں نے کہہ دیا تھا 25 کو، بڑھواؤ۔ امام بیچارے کمیٹی والوں کو پیچھے پیچھے پھرتے رہے، کوئی حضرت کہہ رہے ہیں بڑھا دو بڑھا دو بڑھا دو، انہوں نے کچھ بڑھا دیے شاید تھوڑے بہت پیسے، 2-4 ہزار روپے۔ پھر اس کے بعد میں انہوں نے ان کے منہ پر یہ کہا کہ تم سے قوال اچھے ہیں، ہم قوالی کرائیں گے۔ کردار انہوں نے سمجھ لیا یہ کیسے مولوی ہیں، یہ کیسے عالم ہیں۔ ایک آپ نے 25,000 لے کے بھی ان کو صبر نہیں ہو رہا، پہلے تو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک جگہ اور بھی ایسا ہوا ہے، قوالیوں کی بورس ہوتا ہے 2-3 دن کا ہمارے علاقے میں، وہاں پر بھی لوگ کمیٹی قوالیوں والے کو بہت پریس ڈالا گیا، جلسہ 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 کرو، تو وہ جلسے کے نام پہ صاحب بہت بھاری پڑ گئے لوگ، کہا ٹھیک ہے جلسہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے ایک شاعر کو دعوت دی اور اس کے کھاتے میں 35,000 روپے ڈال دیے پہلے، سمجھے۔ وہ اس کمیٹی کو پتا چلا تو انہوں نے کہا اچھا ایسے لوگ آئیں گے جو کھاتے میں پہلے پڑ رہے ہیں 35,000 روپے۔ بولا کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا قوالی والی۔ یہ اگر کردار اچھا ہوتا تو پبلک مان گئی تھی کہ ہم جلسہ کر لیں گے، نہیں کریں گے، لیکن جب کردار دیکھا، سمجھے آپ، تو انہوں نے دیکھ کر کے پھر وہ تو عوام تو جاہل ہوتے نہیں، عوام تو وکل انام ہے نہیں، تو انہوں نے، تو آدمی جو ہے وہ انسان، علماء ہوں یا کوئی بھی، اپنے کردار سے دنیا کو منواؤ، کردار ہو، ایثار ہو، لالچ نہ ہو، صبر ہو، تحمل ہو، سمجھے آپ، اللہ بھروسہ ہو، اپنے شوق کم ہو، آمدنی بڑھانے کی فکر جو رکھے گا وہ دین پہ نہیں چل پائے گا، جو اپنے شوق کم کرے گا وہ دین پہ چل پائے گا۔ اپنے خرچے کم کرو، اپنے خرچے کم کرو، لالچ اور پیسہ بڑھانے کی فکر، بہت سے لوگوں نے بڑی 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 بلڈنگیں بنا لی،
بڑے بڑے نذرانے لے کے بڑی کمائیاں کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ آپ مکان یہ کمرہ دیکھو وہ دیکھو ایسے حضرت کی کار دیکھو ایسی ایک 30 کی 20 لاکھ والی ہو یہ وہ سب انہیں پتہ ہی نہیں ہے عزت کسے کہتے ہیں عزت وہ نہیں ہے جو منہ پہ آدمی کہہ رہا عزت وہ ہے جو پیچھے آدمی تعریف کرتا غلط کر رہا ہوں ایک امام صاحب کے بارے میں سنا میں نے یہ سچی واقعہ لطیفہ نہیں کہ جمعے کی نماز میں مسجد میں ٹفن کھول کے دکھا رہے تھے لوگوں کو کہ دیکھو میرے لیے دال بھیجی ہے گوشت نہیں بھیجا ارے یار کیا مولوی ہونے کو مرا ارے دال تو دال تھی اگر چٹنی بھی ہوتی تو کسی کو بتاتا بھی نہیں کبھی بھوکا بھی رہنا پڑ جائے تو صبر کر لیتا دال گوشت میں الجھ کے رہ گئے اور شعر پڑھے جا رہے ہیں کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا اور کہہ رہا ہے مجھے دال بھیجی کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام خالی شعر پڑھنے سے نہیں ہوگا کچھ قناعت ہونا تو چاہیے قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے اب یہ مشکات شریف کتاب حدیث کی اس میں پورے پورے باب ہیں حدیثوں کے قناعت کا باب القناعت بھی ہے باب الفقر بھی ہے کتاب باب الذکر بھی ہے باب الاستغفار بھی ہے باب الاستعاذہ بھی ہے یہ استعاذے کی استغفار کی یہ قناعت کی حدیثیں کس کے لیے ہیں کتابیں صرف پڑھنے کے لیے ہیں سمجھے آپ اپنے شوق کم کریے میری بات یاد رکھیے آپ اپنے بولو کم سے کم میں کام چلائیں انشاءاللہ آپ عزت سے رہیں جو مل گیا پہن لیا جو مل گیا کھا لیا گھومنے پھرنے کی عادت نہیں تفریح کی عادت نہیں آج کل کی بیاہ شادیوں سے جی بچو جتنا اپنے آپ کو محدود کر لو گے اتنے عزت سے رہو گے بدلی شہر میں بتا رہے تھے لوگ ایک امام صاحب کو لگے کپڑا خریدوانے کے لیے جوڑا دینا تھا عید کا تو امام صاحب نے بدلی شہر کی 5 دکانیں گھوم لی انہیں اپنے مطلب کا کپڑا ہی نہیں ملا یہ امام ہے میں تنقید نہیں کرنا نام دے رہا ہوں کسی کا ہمیں تو ایک ہی دکان پہ مل جاتا ہم جب بھی لینے گئے ہم نے کبھی دوسری دکان دیکھی نہیں تھی حالانکہ مقدر بن کر آؤں اللہ نے خوشحال بھی کر دیا تھوڑا بہت زیادہ نہیں تو بغیر عزت کے ساتھ کیا میں کبھی 2 دکانوں پر جب کپڑے میں سب تیرا دماغ کپڑوں میں لگ گیا سب تیرا دماغ کھانے پینے میں لگ گیا سب تیرا کھوپڑا رنگوں میں میچنگ میں ڈیزائنوں میں لگ گیا کون سی ٹوپی اوڑھنا ہے کون سا رنگ اچھا ہے کون سا رومال چل رہا ہے اس ٹائم کون سا یہ سب اسی میں تیرا کھوپڑا لگ گیا تو تیرا کھوپڑے میں علم کہاں سے آئے گا اللہ کی یاد کہاں سے آئے گی اللہ کی یاد اس دماغ میں آتی ہے جو دماغ دنیا سے خالی ہوتا ہے کہ امام غزالی کے پیغام سنا رہا ہوں میں آپ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجھے امید ہے کہ یہ مدرسے کے طلبہ جو سن رہے ہیں میری باتیں اس پہ عمل کریں شوق نہیں ارمان نہیں حسرتیں نہیں سادگی حدیث شریف میں الا تسمعون الا تسمعون حضور فرماتے ہیں صحابہ سے کیا تم لوگ سنتے نہیں صحابہ نے کہا بھائی رسول اللہ ہم سن تو رہے ہیں آپ 2 بار آج یہ کہتے ہیں سنو ان البذاذۃ من الایمان سادگی مومنوں کی شان ہے یہ تصوف ہے چیست دنیا از خدا غافل شدن نئے قماش و نقرہ فرزند و زن قرآن فرماتے ہیں دنیا خدا سے غافل ہونے کا نام ہے سمجھا آپ دنیا کی چیزیں مطلب یہ ہے
میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ اے لوگو تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہمیت دینے لگے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اسلام میں دنیا داری کو منع نہیں کیا گیا، دنیا کو منع نہیں کیا گیا، بلکہ حکم دیا کلو واشربو ولا تسرفو انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ کلو واشربو پیو، حکم دے رہا ہے کھانے پینے، منع نہیں کر رہا ہے، ولا تسرفو لیکن حد سے آگے نہ، فضول خرچی نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب بتایا ہوں میرا دماغ تو یہ کام کر رہا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں سب سے بڑی کمی جو پیدا ہوئی ہے وہ ہے حد سے آگے بڑھ جانا دنیا کے معاملے میں۔ میں نے ایک نعرہ لیا ہے، نعرے بہت لگ رہے ہیں آج کل، بات جلد سے نعروں میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا نعرہ سنو، سمجھے آپ؟ تو یاد رکھو اور اس کو وائرل کرو، لگواؤ، تو کرنا پڑے گا۔ ہمارا نعرہ ہے محمد کا پیغام، سب لوگ بولو، سادہ کھانا، سادہ کپڑے، سادہ شادی، سادہ مکان، محمد کا پیغام کو لگاؤ۔ آئی لو محمد تو بہت چل رہا ہے، مجھے کو زور نہیں پڑ رہا ہے نا، صبح کو 9 بجے سو کو اٹھ رہا ہے، کہہ رہے آئی لو محمد، ننگے سر پھر رہا، سر پر ٹوپی تک نہیں اوڑھ سکتا، جینس کی پینٹ پہنے ہوئے، بنیانے پہنے ہوئے، بہت سے شرابی جواری تک ہیں، لڑکی والوں سے جہیز مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، 500 کو براتیں لے کے جا رہے ہیں، اور کہہ رہا آئی لو محمد، کیا مذاق بنا بنا ہے؟ ارے اپنا تو مولوی لوگ ہیں، پروفیسر نے بھی مجھے بتایا تھا کچھ لوگوں نے کہ مسلمان پروفیسر ہیں، اٹھنے کا یہ بیان آیا ہے کہ یہ آئی لو محمد، یہ علماء اسے کہنے کی یاد کیوں دے رہے ہیں؟ آپ آئی لو کیوں بول رہے ہیں؟ آپ آئی فالو محمد کہیے کہ ہم محمد کو فالو کرتے ہیں، یہ کہیے آپ۔ ان کو اپنا آئیڈیا بنائیے، ان کے طریقے پر چلیے، خالی آئی لو محمد نعرہ لگا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ انفذ البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ، کتاب اعلیٰ حضرت، کتاب کے شروع میں حج کے فرائض و واجبات، ارکان، سنتیں، مستحبات کا بیان ہے، احرام، طواف، سعی، وقوف منی، وقوف مزدلفہ، وقوف عرفات، جمرات کی رمی، طواف وداع وغیرہ وغیرہ سب تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر اخیر میں حضور کے روضے پر حاضری کے آداب لکھے، وہ آداب جو حاضری کے لکھے ان میں کیا لکھا ہے؟ تقریباً انہی کے الفاظ ہیں، حالت توجہ ہے آپ کی؟ فرماتے جالیے مبارک کو نہ چھوئے نہ چومے، نہ روضہ پاک کو سجدہ کرے، نہ طواف، نہ بقدر رکوع جھکے، رسول اللہ کی محبت ان کی اطاعت میں ہے۔ محبت قائم ہے، بولو کہنا مانو ان کا۔ جھنڈا لگا لیا، جھنڈا لگائے اوپر، اور نیچے گھر میں بیٹھ کے لڑکی والے سودے بازی ہو رہی ہے کہ کتنا نقد پیدا ہو، کیسے برات آئے گی، کون سا کھانا دو، کون سا فریج، کون سا کولر، کون سی گاڑی، یہ باتیں ہو رہی نیچے بیٹھ کے۔ جھنڈا لگا رسول اللہ کے نام کا۔ سمجھے؟ اور ایک بات میں بڑی وضاحت سے کہہ جا رہا ہوں، کیونکہ میرے یہ بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، بیماری کئی لگ چکی ہیں، پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور میں تقریر بیانات اس سوچ کے کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کب مر جاؤں۔ صحیح بات ہے، لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے، کوئی مان لے نہ مانے اس کا کام ہے، اور ہماری تقریر کا نظرانہ بھی یہی ہے، ہمیں کوئی دیتا ہے، کوئی لے تو لیتے ہیں ہم، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا اصل نظرانہ یہ ہے کہ ہماری بات کو سنو، اس پہ عمل کرو۔ بڑی وضاحت سے کہہ جا رہا ہوں میں
کہ یہ روشنیاں، سجاوٹیں، ڈیکوریشن، 12ویں شریف 11ویں شریف منانا، یہ جھنڈے، سمجھے آپ، یہ نیازیں، فاتحائیں، یہ عرس، میلادیں، یہ نعرے، جلسے، جلوس، یہ سب اگرچہ جائز ہیں، لیکن اصلی محبت یہ نہیں ہے۔ اصلی محبت یہ ہے کہ ہمارا آپ کا کردار، کریکٹر، سچائی، ایمانداری، قناعت، صبر، تحمل، ایثار، اخلاص، سادگی دیکھ کر کوئی کہے کہ جب مسلمان اتنے اچھے ہیں تو محمد کتنے اچھے ہیں۔ یہ ہے اصلی محبت، ہم دیکھ کے ہمارے حضور کی یاد آئے۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 40 سال تک حضور نے اپنے مرتبے کو نہیں بتایا، لوگوں نے بغیر بتائے مانا آپ کو، اور اس کے بعد نبوت کی اعلان کی، بعثت کے اظہار کی جو ابتدا ہوئی وہ کہاں سے ہوئی؟ تقریر سے، تبلیغ سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، شروع کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حراء۔ اللہ کے رسول کی عمر جب 40 سال کی ہوئی تو آپ غار حراء، تو آپ کو تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ حبب الیہ الخلا، آپ کو تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ فکان یخلو بغار حراء، تو آپ تنہائی حاصل کرنے کے لیے غار حراء میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ وذالک تعبد اللیالی، اور کئی کئی دن رات رہ کر کے وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی، سب بولو، ابھی اعلان نبوت کا نہیں، اظہار نہیں، تبلیغ نہیں، تقریر نہیں، پہلے عبادت، کئی کئی دن غار حراء میں۔ ثم حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حراء وذالک تعبد اللیالی۔ بخاری کے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں لکھا ہوا ہے جو 40 دن اکیلے میں اللہ کی عبادت کر لے اس کے منہ سے علم کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں۔ امام غزالی کی بھی سن نقل کردہ حدیثیں اس میں ہے، علوم میں ایک حدیث ہے، حضور کی حدیث ہے۔ امام غزالی نے علوم کے کتاب کیا ہے، آپ سمجھیے کہ حدیثوں کا ہی مجموعہ ہے، اس کے اندر آیتیں بہت آتی ہیں، حدیث بھی بہت آتی ہیں جو کہیں نہ ملتی وہاں مل جاتی ہیں۔ ایک حدیث نقل کی ہے، اور یہ حدیث مشکات شریف میں بھی ہے، باب الجمعہ میں۔ فرماتے ان طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل۔ ان طول الصلاة، نماز لمبی پڑھنا، نماز دیر تک پڑھنا، لمبی پڑھنا، وقصر الخطبة، اور تقریر چھوٹی کرنا، مئنۃ من فقہ الرجل، یہ آدمی کے عالم ہونے کی پہچان ہے۔ عبادت زیادہ کرنا اور تقریر چھوٹی۔ ایک حدیث نقل کرتے ہیں امام غزالی، ان من فتنة العالم ان يكون الكلام احب الیہ من الاستماع۔ علوم میں عالم کے لیے، ان من فتنة العالم، عالم کے لیے یہ بات فتنہ ہے، کیا؟ ان یکون الکلام احب الیہ من الاستماع، کہ اس کے نزدیک بولنا پسند ہو سننے کے بجائے، یعنی اپنی بولنا تو اچھا لگتا ہو اور دوسروں کی سننا اسے پسند نہ ہو، یہ فتنہ ہے۔ بلکہ بہتر عالم وہ ہے کہ خود کم بولے، دوسرے علماء کی سنے۔ ان من فتنة العالم ان یکون الکلام احب الیہ من الاستماع، اس کو کلام جو ہے وہ استماع سے زیادہ پسند ہو، بولنا سننا زیادہ پسند ہو، تو یہ عالم کے لیے فتنہ ہے۔ ایک حدیث اور سنے امام غزالی،
مطلب ان کی نقل کرتا. قیامت کی نشانیوں فرماتے ہیں قلیل علماؤہم و کثیر خطباؤہم. قیامت کے قریب علماء کم ہوں گے اور خطیب مقدر زیادہ ہوں گے. کیسی بتائیے بولو بھیا بولو تھوڑا کیسی لگی تھی. عجیب دور ہے. میں نے بچپن کا دور دیکھا پڑھنے کا اپنے آپ, اور پڑھنے کا دور طلبہ کے اندر یہ ذہن نہیں ہوتا تھا زیادہ کہ ہم مقدر بن جائیں کہ شاعر. کتابوں محنت کرتے تھے, عالم بنتے تھے, عبادت کرتے تھے, ذکر و شکر والے بھی تھے. نماز ہو رہی ہے پہلے جا کے بیٹھ گئے. تو علماء پہلے عبادت کی طرف کو رجحان ہوتا تھا. اب طلبہ میں اس دور میں ایک رجحان بڑھا ہے کہ پڑھنے کے بعد فوراً جلدی سے مقدر بن جائے. دیکھو جتنے اللہ والے ہیں جن کے مزاروں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے ان میں کوئی مقدر نہیں تھا, یہ سب ذکر و عبادت والے تھے. تو میں نے ایسے امام دیکھے ہیں کہ جو بولتے بہت کم ہیں, چھوٹی موٹی باتیں کچھ بتا دی کھڑے ہو کر کے جمعے کی نماز میں, اور مصلی پہ بیٹھتے ہیں کچھ دیر پہلے سے کچھ بعد میں, تلاوت قرآن کرتے, لوگوں سے آپ دوستی نہیں کرتے, دشمنی بھی نہیں کرتے, دوستی بھی نہیں کرتے, بلا ضرورت کہیں جاتے نہیں ہیں, اپنے ٹھکانے پر رہتی ہے. اس قسم کے میں نے امام دیکھے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں, اور 40-40 سال ہو گئے ہیں اور ان کو لوگ مانتے ہیں, وہ نکالے نہیں گئے 40-40 سال ایک مسجد میں رہے. دلوں میں جگہ جو بنتی ہے وہ تقریر سے نہیں بنتی, وہ تھوڑی دیر کی واہوائی ہوتی ہے, وہ عبادت سے بنتی ہے, کردار سے بنتی ہے, طریقہ کار سے بنتی ہے, وہ سچائی سے بنتی ہے, وہ ایثار سے بنتی ہے, اخلاص سے بنتی ہے, لالچ نہ ہو, تحمل ہو, ان سے بنتی ہے. مگر یہ بھی دھیان رکھو کہ کبھی عبادت اس لیے مت کرنا کہ مولانا کہے گا کہ عبادت کے ذریعے سے عزت ملتی ہے. عبادت کری جائے گی اللہ کے لیے, عزت دینا دینا اس کا کام. یہ شیطان کا داؤں بن جائے گا. سوچو کہ بھئی اس سے بہت عبادت کرنے والے تو بہت بڑے ولی بن گئے, ہم بھی ولی. کوئی ولی عبادت کرنے کے لیے ولی نہیں, ولی بننے کے لیے عبادت نہیں کرتا ہے. وہ اللہ کا کام ہے, وہ تو اللہ کا ایک جو بندے کے اوپر حق ہے, فریضہ ہے, ذکر کرنا, اس کا شکر کرنا, اس کی تسبیح, اس کی تحلیل, اس کی تحمید بولنا, وہ اس کی اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے. اب اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ کیا کرے گا. جیسے چائے رکھے, اللہ کے بندے سب طرح کے ہوئے ہیں, کسی ذریعے سے کام لیتا ہے, کسی کے ذریعے سے کام لیتا ہے. کچھ لوگ تقریر و تبلیغ کے ذریعے کام کرتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے کردار سے کام ہوا. بریلی کے مولانا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, آلات کے بڑے شہزادے, مفتی اعظم ہند کے بڑے بھائی, ان کے چہرے پہ ایسی رونق نورانیت پیدا ہو گئی تھی اسی عبادت کی وجہ سے کہ بہت سے غیر مسلم ان کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. خود رسول اللہ کے بارے میں لکھا ہے حدیث کے اندر, عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم تھے, بہت بڑے یہودی ہبر. یہودیوں نے بھیجا کہ جاؤ مناظرہ کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کچھ سوالات لے کر کے آئے, پوچھوں گا ان سے, میں بہت بڑے عالم تھے توریت کے. جب بارگاہ رسالت میں مناظرہ کرنے کو حاضر ہوئے, سوالات کرنے کو حاضر ہوئے, جب حضور کے چہرے پاک کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا, کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. اور کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. ایک بار کچھ یہودی حضور سے بحث کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. حضور نے فرمایا عبداللہ ابن سلام کو جانتے ہو؟ کہا وہ تو کون ہے؟ کہا وہ سیدنا و ابن سیدنا, وہ ہمارا آقا ہے, اس کا ہمارے آقا کا بیٹا ہے. کہا اچھا, اب وہ تو کلمہ پڑھ لیا, سمجھا. جب یہ سنا تو گالیاں دینے لگے. فرماتے قلیل علماؤہم و کثیر خطباؤہم, علماء کم ہوں گے, مقدر خطیب زیادہ ہوں گے. حافظ ملت مولانا عبدالعزیز صاحب محدث مبارک پوری الجامۃ الرصفیہ انہوں نے قائم کیا ہے. ایسی سیدھی سادھی بولی بھالی تقریر کرتے تھے, تھوڑی بہت دیر تو کتنا بڑا ادارہ بنا. اس کو دیکھو, ہم بھی وہیں سے فارغ ہیں, 1979 کے فارغ ہیں, بہت زمانہ ہو گیا. سمجھا. ہمارے پیر مرشد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان, میں نے انہیں کبھی تقریر کرتی نہیں دیکھا.
اور جہاں دیکھو مفتی اعظم زندہ باد کے نعرے لگے. سمجھے؟ ان کا آخری دور 5-6 سال کا زمانہ میں نے دیکھا ہے، بریلی میں پڑھتا تھا، اس وقت بھی وہ تھے. ان کے گھر پہ جو میلاد جمرات ہوتی ہے اس میں بھی شریک ہوا ہوں میں کئی مرتبہ. تو بیان تقریر کبھی کرتے نہیں تھے، سمجھے آپ. لیکن دیکھیے آپ، اعلیٰ حضرت بھی شروع میں کچھ بیانات کیے تھے، لیکن اخیر عمر میں سال میں صرف 3 بیان کرتے تھے. ایک اپنے پیر و مرشد کے اوٹ میں مادرہ شریف، ایک ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اپنے گھر میں میلاد کرتے تھے، اور ایک بریلی میں کوئی پرانی مسجد ہے، مسجد مرزائی جنہیں جہان خان، ان دونوں میں سے کسی مسجد کے اندر ہفتے میں، مہینے میں، سال میں 1 سال جمعے کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا. سمجھے؟ ایک بار مہاراج شریف اورس میں کسی نے کہا کہ کوئی بات کہہ دیجیے، اورس چل رہے تھے، حالات پہنچے ہوئے تھے، فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بات نہیں کہہ سکا آج تک، تو اوروں کیا بات کہوں گا. سمجھے نہیں؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام غزالی کو بھی سن لو تھوڑا، ان کا نام کا معاملہ چلتا ہے، اور ان کی بات بھی سن لو. بغداد شریف میں رہتے تھے، ایک دارالعلوم کے مدرس بھی تھے، مدرسہ نظامیہ، اور بہت شہرت تھی. بغداد دارالخلافہ تھا، کئی ملکوں پہ حکومت ہوتی تھی مسلمانوں کی، بڑے بڑے عمراء، وزراء، رؤساء، سلاطین وہاں رہتے تھے. ان کا ہو گیا وہاں بہت چرچا، شہرا، بڑی عزت کرنے لگے لوگ. ہر زبان پہ امام غزالی، ہر زبان پہ امام غزالی. سمجھا؟ دل میں جانے کیا آئی، ایک مرتبہ تری تومڑا باندھا، اب بغداد سے نکل پڑے، کتابیں لا دی اونٹوں پہ، سمجھے، نکل پڑے. بہت روکا لوگوں نے، بڑے بڑے عمراء، وزراء، رؤساء آئے روکنے کے لیے کہ آپ بغداد کیوں چھوڑنا. کا رہوں گا نہیں، جہاں بہت لوگ مجھے جاننے لگے وہاں نہیں رہوں گا، جہاں شہرت ہو گئی وہاں نہیں رہوں گا. چلے گئے دمشق. دمشق بھی بہت بڑا مسلمانوں کا شہر تھا، ملک شام کی راجدھانی. وہاں کی جامع مسجد میں جا کر کے جھاڑو لگانا شروع کر دی. جامع دمشق میں جھاڑو لگاتے، نالیاں صاف کرتے، غسل خانے صاف کرتے، صفحے بچھاتے، جو بھی مسجد کے کام ہوتے تھے اس زمانے میں ان کاموں میں لگ گئے. اور کوئی آدمی کھانا پہنچا دیتا تھا کہ وہ پا لیا کرتے تھے، ورنہ صبر کرتے تھے. لوگوں نے منع بھی نہیں کیا کہ چلو ایک پردیسی ہے، کوئی پڑا ہوا ہے، دیکھ بھال کرتا رہتا ہے مسجد کی دیکھ بھال کرتے رہے، جو مل گیا کھا لیا، ورنہ صبر. اور رات کو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے یا علوم لکھتے تھے. وہاں کے لوگ نام سے جانتے تھے کہ امام غزالی ہیں، کوئی وہ چہرے سے نہیں پہچانتے تھے. انہوں نے ایک باہر کا مسافر سمجھا، تو اپنے آپ کو انہوں نے گم کرنے کے لیے کہ میں جہاں شہرت ہو گئی ہے وہاں نہیں رہوں گا. دمشق کے اندر آخری دن گزارے ہیں اور مسجد کی صفائی کی. آج کل ہم لوگ توہین سمجھتے ہیں، بہت سے اماموں کو میں نے دیکھا، ابھی یہ کوئی امام صاحب لڑ رہے لوگوں سے کسی نے کہہ دیا کہ آپ رہتے ہیں یہاں، تھوڑا دیکھ بھال کر لیا کرو. بولے یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کام میرا نہیں ہے. ارے ہفتیرا نہیں ہے، کس کا ہے یار؟ مسجد کی صفائی کرنے میں کوئی توہین نہیں ہوتی ہے، شان نہیں گھٹتی ہے. حدیث شریف میں اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشهدوا علی ایمانہ، جب تم کسی آدمی کو مسجد کا پابند دیکھو تو اس کے مومن کامل ہونے کی گواہی دو. اور یہ علماء طلبہ کی محفل ہے. یہ دیکھو، امامت ہو، پڑھانا ہو، تنخواہ تو آج کل لی جاتی ہے، چلی رہی ہے، لیکن کوئی کام تنخواہ کے لیے نہیں کہ ہماری ڈیوٹی تنخواہ. جو ڈیوٹی سے زیادہ کام کرتی ہیں وہی لوگ کچھ کر پاتے ہیں عزت والے. جو اپنی صرف یہ دیکھتے رہیں گے کہ ہماری ذمہ داری یہیں تک ہے، بس ہم کیوں کریں گے. مدرسے میں بچے پڑھائی چھٹی، اس کا مطلب نہیں ہے کہ مدرسے کے اندر کیا حال چل رہا ہے، کہاں گندگی ہے، کہاں صفائی ہے، کیا معاملہ ہے، کہاں کیا ہونا ہے. سمجھے آپ؟ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اس کی دیکھ بھال. تو سمجھے آپ؟
بچوں کی دیکھ بھال کو بچہ پریشان تو نہیں ہے، سمجھا آپ بچے کی کیا حالات ہیں بچے کی، کسی بچہ کیا ایسا تو نہیں کسی کو کھانا نہیں ملا، کسی کو سمجھا آپ غریب آدمی ہے اس کے پاس بستر نہیں ہے، دیکھ بھال کرنا مدرسے کی، اور بہت سے کام جو ہوتے ہیں میں بتا نہیں پا رہا ہوں اس ٹائم، ان سب کی دیکھ بھال کرنا، یا اپنی تنخواہ سے اوپر، جس نے اپنی تنخواہ سے اوپر بڑھ کے کام کیا وہی آدمی دنیا میں کچھ کر گیا، وہی بن گیا اور بنا گیا۔ تنخواہ دیکھتے رہیں گے کہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام نہیں، کچھ نہیں، ٹھائیں ٹوٹ نوکری کرتے کرتے مر جائیں گے۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو چھوڑ دیا بغداد شریف کو، دمشق میں رہے چھورس سے بچنے کے لیے، ناموری سے بچنے کے لیے، وہاں کی چٹائیاں بچھاتے رہے، خانوں کی صفائیاں کرتے رہے، وضوخانے کی صفائیاں کرتے رہے۔ کون؟ امام غزالی۔ بولو کون؟ ایک بہت بڑی کمی آج کل ہمارے کچھ علماء میں، ائمہ میں، طلبہ میں یہ ہوتی ہے کہ جب گھروں پہ جاتی ہیں، جب گھروں پہ رہتی ہے نا، امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پڑھ بھی نہیں پڑھا رہے ہیں، مدرسوں میں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے ٹائم سختی بھی کی جاتی ہے مدرسوں میں، نماز کیوں نہیں پڑھی سزا بھی دی جاتی ہے، اور گھر پہ گئے تو گول۔ اپنے گاؤں میں، نوٹ کرو میری بات، جہاں آپ رہتے ہیں، جس محلے میں، جس بستی میں، اس میں جو مسجد ہے، جب آپ گھر جائیں تو اس کے سب سے پکے نمازی آپ ہونا چاہیے۔ یاد رکھو گے؟ پکے نمازی سمجھے نہیں؟ اوروں سے زیادہ، عوام سے زیادہ پابند ہو۔ ایک بات اور سن لو، بہت سے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت قابل عالم ہیں، بہت اچھے قاری ہیں، قرأت سبع کرے ہوئے ہیں، سمجھے نہیں، بہت بڑے بڑے عالم کے کورس کرے ہوئے ہیں، مفتی صاحب ہیں، امام صاحب نے ہم سے نیکی نماز پڑھانے کو ناراض ہو گئے، اسے علم کی عین بھی پتہ نہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ امام صاحب نے ہم سے نماز پڑھانے کو نہیں کہی، اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، بالکل کوڑا ہے۔ اگر کوئی کہے پڑھانے کو ٹھیک ہے پڑھا دیجیے آپ، اور نہ کہے تو پیچھے پڑھنا بھی بزرگوں کی شان ہے۔ ہاں پڑھیے، اور یہ بھی نہیں کہ اپنی قابلیت دکھائیں، امام کو ذلیل کرتے ہیں، زیادہ پڑھ گئے لکھ گئے تو پبلک کے سامنے اس کی کمی نکال رہے ہیں، کوئی بہت بڑی کمی ہے، شرعی خامی ہے، ناقابل امامت ہے، اس کی تنبیہ کر دی، باریکیوں میں ڈال رہے ہیں، قرأت کی کوئی غلطی رہ گئی، کوئی مدہ کھچنے سے رہ گیا، کہیں کوئی صفت رہ گئی، سمجھے مخارج صحیح ہے، صفت رہ گئی، کوئی صفت ادا نہیں کر سکا بیچارہ، اور اس کو دکھا رہے ہیں پبلک کے سامنے کہ ہم بہت قابل ہیں، تمہارا امام جاہل ہے، تو قطعی قابل نہیں ہے، تو کسی کو ذلیل کرنے والا قابل نہیں ہوتا ہے۔ باریک مسئلہ میں الجھا رہے ہیں اس کو۔ مسائل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بہت سلجھے ہوئے صاف ستھرے، ایک بہت باریک والے ہوتے ہیں، گہرائیوں میں جانا، ان گہرائیوں میں عوام کو نہیں لے جانا چاہیے۔ حضرت نے لکھا عوام جیسے بھی خدا رسول کا نام لے غنیمت ہے، اس کو اللہ کا نام لے لے جیسے لے رہا، محبت سے کبھی کچھ سمجھا دو، پیار سے مان جائے تو ٹھیک، اور نہ مانے ایسی پڑھنے دو، نہ پڑھنے والے سے پڑھنے والا بہتر ہے۔ سمجھے؟ قابلیت دکھانے کا شوق، اللہ جب عزت دے گا تو خود ہی دے دے گا، عزت اس کو ملتی ہے، دوسروں کی عزت کرتا ہے،
मौलवियों के पीछे पड़ जाते हैं। बहुत से मुकदमे आए मेरे सामने, अच्छे खासे इमाम को मदरसे के लड़के जो पढ़ के आए गांव के अंदर, उन्हीं ने इमाम को निकलवा दिया। बे तू उनको निकलवा रहा है, कल तुझे निकलवाएंगे लोग। देखिए काबिलियत दिखा रहा आपने। कुछ मदरसों के लड़के तो आजकल उनको तो दो ही बातें याद हैं बस पूरे दरस निज़ामी की, कि न मकरूह तहरीमी वाजिब लिहाजा। उन्होंने दो ही बातें पढ़ी हैं, मकरूह तहरीमी वाजिब लिहाजा। कुछ ने ये पढ़ लिया है कि वो जुम्मे के बाद 4 फर्ज जोहर के पढ़ो। उन्होंने पूरी पढ़ाई में यही याद हो, फितना करा देते, झगड़े करा देते। अच्छे खासे सुन्नी मुसलमान थे, पार्टी बंदी हो गई 4 फर्जों की वजह। यही पढ़ के आए थे मदरसे, 4 फर्ज पढ़ के आए थे जोहर के जुम्मे के दिन। अल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से ही बढ़। आला हजरत ने ये जुम्मे की दूसरी अजान जो अंदर दी जाती थी उसके ऊपर बहुत काम किया कि बाहर देना सुन्नत है, समझे नहीं, बाहर पढ़ी जा। और अजानों की तरह इस पर बहुत झाड़ हुए, किताबें लिखी गई, लेकिन ये भी लिखा है कि जहां फितने का अंदेशा हो हरगिज़ ऐसा न करे। मफहूम यही उसका, अंदर हो रही अंदर ही होने दो। अगर झगड़े का अंदेशा है, 3 सूरत में बयान किए, तफसील देख लेना मेरी किताब दर, उसमें है दीन की बुनियाद आसानी। जहां तक हो कौम को, मुसलमानों को लड़ाने से बचो। हालत में लिखा है ये जुमा बंद कराना देहात में ये जाहिल का काम है, कम से कम शाफी मसलक पर तो हो ही जाएगा। बताइए आप, मलफूज में है, बता रहा हूं, अल मलफूज में लिखा है इमाम शाफी के मसलक में देहात में जमा जाएगा। तो झगड़े से मतलब वो भी अच्छा है, क्योंकि बहुत से मसाइल के अंदर दूसरे मसलक पर फतवे दिए गए हैं। मैं इस टाइम गिनाना नहीं चाहता मजबूरी में, बल्कि 4 मसलक जो हैं हमारे यहाँ, शाफी, हनफी, मालिकी, हम्बली, इनमें ये हिकमत है कि हालात ज़माना के एतबार से कभी हमारे इस्लाम के कोई बात उस दौर में किसी इस मसलक पर न चल सकती हो, उससे हर्ज पैदा होता हो, झगड़ा होगा, तो ऐसे हालात में दूसरे के मसलक पर अमल होगा, तो वो चारों मसलक इस्लाम के हैं तो वो भी इस्लाम में ही रहेगा। इसीलिए भी औरत का शौहर अगर भाग जाए, लापता हो जाए, तो इमाम मालिक के कॉल पे हम फतवा दे रहे हैं कि 4 साल इंतजार करे, 4 साल के बाद इद्दत करके निकाह कर सकती है। ये इमाम मालिक का कौल है, इसके ऊपर आज फतवा दे रहे हैं। जो हालात अब ऐसे नहीं है कि औरत बहुत देर तक इंतजार करते रहे। जमा बैन सलातैन के मामले में भी आला हजरत ने भी और सदर शरिया ने भी लिखा है कि इमाम शाफी के मसलक में सफर के अंदर 2 नमाजें जमा करना जायज है, अपने आप पर नहीं है जायज, वक्त भी पड़ी जाएगी। हनफी मसलक में इमाम शाफी के यहाँ सफर में जमा बैन सलातैन जायज है। जोहर पढ़ के निकले, असर पढ़ ली जोहर में, तब निकले, जमा कर ली, मगरिब शाम पढ़ ली, उनके जायज है सफर के अंदर इमाम शाफी। लेकिन अपनी फिक़ह किताब में लिखा हुआ है कि अगर बहुत कभी मजबूर होना पड़ता है, ऐसे मौके पर मसलक गैर पे अमल कर ले और जमा बैन सलातैन कर ले। खास तौर से आजकल तो ये मसला इमाम शाफी कौल में बिल्कुल सही उतरेगा। अब ट्रेन में आप नमाज पढ़ नहीं सकते, मुकदमा हो जाए। कोई फिल्म बना लेगा, आप संबंध पहुंच जाएगा, बवाल कर देंगे। तो हमारे हनफी मसलक के मुताबिक तो याद थी इस बात। तो कभी भी बात जहां चल रही है वही लाकर समेटूंगा मैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। कहीं भी आप जाएं, कहीं भी अपनी काबिलियत न दिखाएं, और आम आदमी बेपढ़े लिखे लोग जो हैं उनको ज्यादा टोका टाकी न करें, मोहब्बत से प्यार से कोई गलती है तो समझाएं, अगर मान जाए तो ठीक है, ना मान जाए तो जैसी पढ़ जाए पढ़ने दो। अल्लाह का नाम लाने ले माने से लेने वाला बेहतर है। हर जगह मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा का डंडा मत चलाओ, कहीं कहीं डंडा रोकना पड़ेगा, जाहिल आदमी छोड़ बैठेगा, जो पढ़ जाए वो छोड़ बैठेगा। किताब में लिखा हुआ है
کہ اگر عام آدمی جاہل آدمی طلوع آفتاب کے ٹائم نماز پڑھنا ہو تو پڑھتا ہو تو اسے پڑھنے دو. کمل لکھا ہوا ہے اندر طلوع عوام کو نماز سے نہ روکا جائے. اسے تم کہو گے 20 منٹ کے بعد پڑھیے. اب 20 منٹ کے بعد اگر یہ امید ہے یقین ہے کہ یہ روکا رہے گا اور کچھ ایسے بھی نہیں ہے کہ اس کو روک لیا آپ نے وہ نکل گیا مسجد سے پڑھوا تو مجھ سے نماز میں نکل جائے گا. کہیں جانا تھا اسے کیسے کیسے مسجد میں آئے سمجھے نہیں. عید وغیرہ بقرعید میں لوگ نفل پڑھتے ہیں مسجد میں عیدگاہوں میں آ کر کے. حالانکہ عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل جائز نہیں. بہت سے جاہل پڑھتے رہتے ہیں. اس میں بھی بس اعلان کر دیا جائے کہ کتاب میں لکھا عوام کو روکا نہ جائے. اعلان کر دیا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے مان جائیں ٹھیک ہے ورنہ پڑھنا مت کرو. سمجھا جان ہو رہی. ایک بات کلمہ شریف پر ذکر کر لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کل یہ بیاہ شادیاں جو ہیں یہ اسلامی حدود سے بہت آگے بڑھ گئی. بہت برا حال. شاید کے لوگ بتا رہے ہیں مجھے بدلی کے کہ ہمارے یہاں 50% آدمی شادیوں کی وجہ سے قرضے میں گرفتار ہیں. قرضے لیے جا رہے ہیں بالکل اسلام سے بہت دور. ہم لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں تو خالی یہ نہیں کہ تقریریں کر دیں بلکہ آپ کہ گھر میں کوئی شادی ہو یا آپ کی اپنی شادی ہو تو کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤ جسے دیکھ کے مدینے کی یاد آ جائے. کسی قریب لڑکی سے شادی کرو برات لے کے مت جاؤ اپنے گھر پہ کھلاؤ. ایک شادی بھی 2-3 سال پہلے ہی بہلاج ضلع میں کوئی مولانا صاحب نام بھول گیا اور دعوت الاسلامی سے متعلق ہے. انہوں نے شادی کی تھی تو انہوں نے لڑکی والوں سے کہا کہ میں برات لے کر ہی جاؤں گا میں اپنے گھر پہ کھلاؤں گا. رشتے داروں سے بھی کہا میرے گھر پہ کھاؤ گے آپ مان لے. 10-5 آدمی گئے اور لڑکی کو لے آئے نکاح کر کے چائے پانی پی لیا ہوگا اور جہیز بھی انہوں نے رات دینے کو منع کر دیا. رات دینا ہو کہیں اور کرو. تھوڑا بہت لے لیا ہوگا. تو شادی کا اتنا چرچا ہوا دلی سے ماناما کندول ایمان نکلتا ہے سنیوں کا. اس میں اس شادی کا 3-4 صفحے میں پورا بیورا چھپا ہے. ان سے انٹرویو لیا گیا ہے اور اس کا چرچا ہوا ہے. اس شادی کا ان شادیوں کوئی چرچا نہیں ہے. بہت برا ماحول ہے اور بہت پریشان. جو پریشان ہے سب شادیوں سے پریشان ہے. اس کو ماحول کو بدلنے کی کوشش کرو اور بدلنے کا طریقہ یہی ہے کہ خود عمل کرو. گھر والوں کو سمجھاؤ. گھر والے نہیں مانتی. حضرت علامہ مولانا مفتی بحر العلوم عبد المنان صاحب اعظمی نے اپنے فتاوی بحر العلوم میں نقل کیا ہے. لکھا ہے کسی نے فتویٰ پوچھا کہ ایک لڑکا غریب لڑکی سے شادی کر رہا ہے اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ ہم بغیر جہیز کے شادی نہیں کریں گے. وہ ڈیمانڈیں کر رہے ہیں مانگیں کر رہے ہیں لین دین ہونا چاہیے بھائی برات. تو ایسے موقع پر لڑکا جو ہے بغیر ماں باپ کی مرضی کے غریب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کہ نہیں. سوال کیا کسی نے. جواب میں فرماتے ہیں کیونکہ اب یہ سلسلہ ظلم کی حد تک پہنچ چکا ہے. جہیز کی ڈیمانڈ ظلم کی حد تک پہنچ چکی ہے. ایک حدیث ہے نا وہ لا طاعۃ لأحد فی معصیۃ الخالق. اللہ کا حکم چھوڑ کے کسی اور کا حکم ماننا جائز نہیں ہے. تو چونکہ ظلم کی حد تک پہنچ چکا ہے لہذا بغیر ماں باپ کی مرضی کے بھی وہ لڑکا شادی کرے گا تو نافرمان نہیں کہلائے. ہمت کیجئے کچھ کرنے سے ہی ہوگا. میں بھائی اللہ مجھے بھی توفیق دے جو میں نے کہا ہے اس میں عمل کروں اور ذکر و عبادت والے بنو. اپنے سنیوں میں خاص طور سے تقریروں والا معاملہ بہت چل رہا ہے. آج ایک مقدر بننے کے چکر میں سمجھے نہیں. شاعر بہت بن رہے ہیں. شاعر بہت خاصی لائن لگ گئی ہے شاعروں کی. کہیں بھی جاؤ پروگرام میں کسی میں بھی تو کچھ بلائے ہوئے کچھ بغیر بلائے ہوئے میرے اکٹھے ہو جائیں یار وہاں پہ. میں نے رات کے جلسے چھوڑ دیے اسی مارے کہ تقریر نہیں کرنے دے رہے تھے.
گھر سے جاؤ رات بھر جگو صبر کرو, وہاں پہ دیکھو تو بھیڑ لگی پڑی ہے, کچھ کہو تو جھگڑے ہو رہے ہیں. میں نے چھوڑ دیے 15 سال ہو گئے, میں رات میں جلسے میں نہیں گیا ہوں. پورم بہت جلسے کیے ہیں, کانفرنس سے کری ہے میں نے, اس میں تمہارے لوگوں کو پتا ہوگا, بڑے بڑے جلسے میں آیا ہوں میں. 15 سال سے میں کہیں نہیں گیا ہوں رات میں جلسہ. دن میں کرتا ہوں چھوٹی چھوٹی محفل, مجھے ان محفلوں میں خلوص نظر آتا ہے. سمجھے نہیں؟ یہ مقدری اور شاعر بننے کا شوق ناجائز نہیں ہے. ایک بات ذرا سی یاد آ گئی, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یاد ہو تو بتا دوں. جلسے کا تصور تھا تقریروں سے پہلے زمانے میں, جلسہ نام ہوتا تھا تقریروں کا, وعظ و نصیحت. سمجھے نہیں؟ تو مجھے بزرگوں نے کچھ بتایا ہے کہ جلسوں میں شاعر نہیں ہوتا تھا کوئی بھی. سب سے پہلے جلسوں میں جو شاعر آئے تھے وہ بیکل بلرام پوری تھے. بیکل اتساہی بلرام پوری اچھے شاعر تھے, نمازی بھی تھے, بعد میں MP بھی ہو گئے, 8-10 سال ہوئے انتقال. سنبل میں کسی جلسے میں وہ گئے, آواز بہت اچھی تھی, نوجوانی تھی, تو مفتی حضرت مولانا مفتی اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بانی اجمل علوم, ان کے نام سے مدرسہ اجمل علوم سنبل میں ایک مرکزی مدرسہ ہے, اس کے بانی حضرت مولانا مفتی اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیکل صاحب کو جلسے میں نعت پڑھتے دیکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ذریت علماء کو کھا جائے گی ایک دن, اس کی ذریت ایک دن علماء کو. اب وہی ہو رہا ہے, مولویوں کی ناقدری ہو رہی ہے. سمجھے, بیٹھے پڑے بیچارے, پبلک کہہ رہی ہے انہیں کو لاؤ. سمجھے, بعض جگہ اشتہار دیکھے میں نے, اس میں شاعروں کا نام اوپر دیے, اعلان ہو رہا ہے تو شاعر کا نام پہلے, عالم کا نام پہلے نہیں لے رہے ہیں, شاعر کا نام پہلے لیا جا رہا ہے. ایسے جلسوں میں عالموں کو جانا ہی نہیں چاہیے. مرد باعث کے ہر کجا باشد عزت خیشتن نگاہ جا. ذکر و عبادت کی طرف کو توجہ دیجیے, تسبیح و تحمید و تحلیل. حدیث شریف میں ہے, انی استغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. شادیوں کو ہلکا کرو, اپنے مزاج کو سادہ بناؤ, سادہ کپڑے پہنو, سادہ کھانا کھاؤ. مشکل وقت میں بھی مشکل وقت کو بھی آپ کاٹ لیں اچھے طریقے سے, صبر کر کے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ پریشانیوں میں بھی آپ تحمل سے کام لے جائیں, آپ کی عادتیں خراب نہ ہو. جو مل گیا کھا لیا, جو مل گیا پہن لیا, اور جیسے بھی اللہ تعالیٰ رکھے اس کی مرضی کے اوپر راضی رہو. سب سے بڑا جملہ ایک بول جاؤں کہ اللہ کی مرضی پہ راضی رہو, یعنی اللہ جس حال میں رکھے ہیں مجھ سے راضی ہیں. قرآن میں اعلان, قرآن میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اعلان ہوگا, او مطمئن جان, اطمینان والی جان, کوئی کدری چلا ارجعی الی ربک, تو اپنے رب کی طرف کو چل. راضیۃ مرضیہ, تو اللہ سے راضی, اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اور تو میری جنت میں داخل ہو جا, میرے بندوں میں داخل ہو جا, میرے بندوں میں داخل ہو جا. دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو اللہ کی مرضی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قوم کے سامنے آنے سے پہلے ذکر و عبادت کا عادی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.